بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان اکبر صابری اسلام آباد اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے. ناظرین آج اپنے پروگرام کے اندر گلگت بلتستان کے آنے والے انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے. گلگت بلتستان کے انتخابات جو قریب تر ہوتے جاتے ہیں وہاں موجود مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مختلف نعروں کے ساتھ وہاں عوام کے درمیان ہوتی ہیں اور مختلف مینیفیسٹوز کے ساتھ عوام کے سامنے آتی ہیں اور مختلف نعرے لگائے جاتے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے. اور جو خاص اہم ہے گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے, گلگت بلتستان کا جو آئینی مسئلہ ہے, اس کے حوالے سے بھی بہت ساری پارٹیاں مختلف نعرے لگاتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب وہ اقتدار میں آتی ہیں تو ان کا نعرہ کہیں نہ کہیں گم ہو جاتا ہے. تو آج ہم اس حوالے سے تفصیل طور پر بات کریں گے. ہمارے درمیان بڑی اہم دو شخصیات موجود ہیں. ہمارے درمیان تشریف فرما ہے محترم جناب نواز خان ناجی صاحب جو کہ بلاورستان نیشنل فرنٹ کے سربراہ ہیں, اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہے محترم جناب شبیر حسین صاحب جو کہ ممبر ہے کور کمیٹی جی بی اویرنیس فورم کے. سر آپ دونوں دوستوں کو سلام عرض کروں گا اور خوش آمدید کہوں گا. سر آپ سے شروع کرنا چاہوں گا, جیسا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں, مختلف نعرے لگائے جاتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو گلگت بلتستان کا جو اصل مسئلہ ہے کیا آنے والے انتخابات میں کہیں ایڈریس ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ انتخابات کا گلگت بلتستان کے فیوچر کے معاملے کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. ٹھیک, باتیں کہنے کو یا پروگرام سے بتانا یا خواب دکھانا یا جو ہے بتی کے پیچھے لگانے کا سلسلہ ہے وہ ماضی میں بھی چلتا رہے گا. کیونکہ گلگت بلتستان کے مسئلے کا حل ریاست پاکستان جو ہے اس کے نقطۂ نظر کے مطابق اس کو اس موقع پہ کرنا ہے. اس کا براہ راست تعلق مجھے نہیں لگتا کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات سے ریلیٹڈ ہے. آزاد ہماری جو گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے وہ لوکل معاملات کو چلانے کے لیے ہے, اور مجھے نہیں لگتا, باتیں تو خیر ہوں گی, بہت زیادہ تقریریں بھی گرم ہوں گی. اچھا, یہ جس طرح آج سے پہلے 5واں صوبہ بنانے کی بات آ گئی, یہ کرنے کی بات آ گئی, وہ کرنے کی بات آ گئی, لیکن ایسا ہوا نہیں, تو اب بھی ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک. شبیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے کیا آنے والے انتخابات میں جس طرح سے دیگر پارٹیز نے مختلف نعرے لگائے, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے, کیا آنے والے انتخابات کے اندر جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے کسی حد تک ایڈریس ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, یہ ثابت ہو چکا ہے اب تک 1 سال 1.5 سال کے اندر. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, سرتاج عزیز کمیٹی کی ریکمنڈیشنز آئی, 2019 کا آرڈر آیا اسی حکومت کے دور کے اندر, لیکن سپریم کورٹ کے نہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوا, نہ سرتاج عزیز کی ریکمنڈیشنز پہ عمل درآمد ہوا, اور سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ وہ 1 سال سے دبا کے بیٹھے ہیں. تو آپ مزید آگے کا میں کوئی توقع نہیں کر سکتا کہ آپ کے مسئلے کو ایڈریس کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. نواز خان صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں کہیں سے نظر نہیں آتا کہ بلتستان کا مسئلہ ایڈریس ہوگا, لیکن کیا گلگت بلتستان کو جو مسئلہ ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ اقوام متحدہ کی حصے سے بات کی جاتی ہے, وہاں جا کے اس مسئلے نے ایٹ اینڈ حل ہونا ہے, لیکن جو امپاورمنٹ کی جو بات کی جاتی ہے, ایٹ لیسٹ اس علاقے کو امپاور کرنے کے عنوان سے جو ڈفرینٹ پارٹیز نے ایٹ لیسٹ وے فارورڈ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک وے فارورڈ ہوا, تو یہ جو امپاورمنٹ کے عنوان سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک جو اب اس وقت یہاں جو برسر اقتدار میں پارٹی ہے وہ کسی حد تک ایڈریس کر سکتے ہیں جس طرح دیگر پارٹیز کے لوگوں نے کسی حد تک امپاور کرنے کی کوشش کی؟ آپ سے گزارش کروں نا کہ یونائٹڈ نیشن کی بات کرنا یہ بھی فضول ہے, کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا اطلاق تو پورا جو ہے آپ کا کٹوا سے لے کر ہنزا تک پورے ریاست جموں کشمیر کی بات ہے نا, اس کا بھی کوئی نہیں, وہ بھی ایسی صورت میں ہوگا جب انڈیا پاکستان دونوں ایگری کریں گے. تو اقوام متحدہ نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو, یہ حکومت پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو گلگت بلتستان کو جو وہ دے سکتا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جو دینا چاہتا ہے وہ دے نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. حکومت پاکستان نہیں چاہتا ہے کہ پھر آزاد کشمیر کی طرح وہاں ایک صدر وزیر اعظم جھنڈا ترانا والی کوئی جگہ بنائے, نہ پاکستان کی کوئی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سمپلی کشمیر میں واپس کیوں نہ دے دے اگر ایسا ہی ہے تو, اس لیے وہ نہیں بنائیں گے, وہاں پر سیلف رول دیں گے نہیں جو کہ وہ دے سکتے ہیں. پاکستان میں ملا کے اس کا حصہ بنا نہیں سکتے. اس میں اقوام متحدہ کی قرارداد رکاوٹ ہے, چونکہ یہ ایک بائی لیٹرل مسئلہ ہے انڈیا پاکستان کے درمیان, یہ کوئی یونی لیٹرل مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی سرائکی ہزارہ یا کراچی نہیں ہے یا مکران نہیں ہے کہ اس کو ایک صوبہ بنا دے, اس کو حصہ بنا دے, یا قبائلی علاقوں کی طرح کوئی فیصلہ لے لے, تو وہ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, گلگت بلتستان کے لوگوں کا حق 1947 میں بھی تھا سیلف رول کا, سن 2020 میں بھی ہے, جو کہ حکومت پاکستان دینا نہیں چاہتی. ٹھیک. اچھا, یہ جو ابھی انتخابات کی ہم بات کریں, خصوصی طور پر انتخابات کی ہم بات کریں,
پھر اس صورت میں کہ جس گلگت بلتستان کے اندر آپ نے کہا کہ پاکستان ریاست پاکستان جو دے سکتا تھا وہ بھی نہیں دے رہا، تو اگر نہیں دے رہا تو آنے والے انتخابات کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی طرح سے کہ آنے والے انتخابات میں بھی کوئی جو عوامی ایک لیڈرشپ ہے وہ نہیں آئے گی ظاہر نہیں، یہ اس میں ایسا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ انتخابات سے کیوں اتنی زیادہ توقعات لوگ جو ہے اس معاملے میں رکھتے ہیں، وہ اس لیے کہ آزاد کشمیر میں صدر وزیر اعظم جھنڈا ترانہ سب کچھ دینے کے بعد بھی کیا آزاد کشمیر کی اسمبلی سے آزاد کشمیر کے لوگوں کا مستقبل طے کیا جا سکتا ہے؟ مستقبل طے کرنا یہ کسی اسمبلی کا امپاورمنٹ کی یہ بات ہے جناب علی کہ ہمیں اس وقت جو بات کرنی چاہیے وہ یہ کہ گلگت بلتستان کے اندر صالح لیڈرشپ سامنے آئے تاکہ وہ اس گمبھیر مسئلے پر بھی نظر رکھے۔ آنے دی جاتی ہے صالح لیڈرشپ آنے دی جائے گی؟ نہیں، وہ آنے تو پاکستان بھر میں نہیں دی جاتی ہے، تو ادھر کیا آنے دی جائے گی، لیکن پھر بھی لوگ چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، لوگ چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اچھا، لوگ چاہے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن اب تک کے انتخابات کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آنے دیا گیا ہے اس صالح لیڈرشپ؟ بالکل آنے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہ صالح کا ترجمہ وہ کرنا، تعریف کرنا تو اپنی جگہ پر وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی آدمی آ سکتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے چاہے وہ صالح ہو یا نہ ہو، چیز دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو وہ چاند سورج سب کو پتہ ہے نا کہ کتنی کوشش کی گئی، ایک الیکشن لانے نہ دیا جائے، ایک الیکشن 4 مرتبہ لڑایا گیا۔ آپ دوسری دفعہ الیکٹ ہو گئے؟ میں تو ابھی دوسری مرتبہ آیا ہوں کہ پہلی مرتبہ میں ایک الیکشن کو 4 مرتبہ لڑوایا گیا، 1 مہینے میں کمپین کمپلیٹ ہو گئی تو اس کو روک دیا گیا اور کوئی بہانہ بنا کر اس کو پیچھے کیا گیا، چونکہ ان کو پتہ چلا کہ آدمی آ رہا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر کوئی اور بہانہ کیا، چوتھی کوئی بہانہ ہی نہیں رہا۔ میرا سوال یہ تھا سر کہ کیا آنے دیا جاتا ہے ٹرو لیڈرشپ کو؟ پبلک چاہے تو لا سکتے ہیں یار، ہمارے لوگوں کو پبلک کے پاس یہ دیکھیے نہیں تو ان کا رول نہیں ہے کسی طرح، آپ نہیں سمجھتے کن کا رول؟ بالکل اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، لیکن اس رول کو توڑنے کا حل بھی پبلک کے پاس ہے۔ اگر پبلک ایک آدمی کو لانے پہ ہی تل جائے تو اسٹیبلشمنٹ کس حد تک؟ آپ کے حلقے کے اندر آپ کی عوام تل گئی تھی کہ تل گئی تو آ گیا، وہ زبردستی مجھے اسمبلی کے اندر بھیج دیا۔ کون چھوڑ رہا تھا مجھے؟ کون چھوڑ اسمبلی کے اندر چھوڑنے کی کوئی اس وقت گنجائش تھی؟ اب شاہ صاحب زندہ ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ ابھی جو ہے سابق وزیر اعلیٰ ہے، وہ تو اس وقت وہ پوری بات بھی بتائے گا، وہ کوئی چیز چھپائے گا بھی نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود عوام کی طاقت سے، عوام کے زور بازو آپ آئے، آپ کے حلقے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی کردار نہیں رہا، کوئی نہیں، اور باقی دیگر حلقوں کے اندر کوئی کردار رہا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو اس وقت الیکشن جو پچھلی مرتبہ ہوئی نا، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف کوئی رول پلے نہیں کیا۔ یہ ایک دیکھو، میں اعتراف کرنا چاہیے جو بات سچ ہے، اس سے پہلے 3-4 ایک الیکشن کو 4 مرتبہ جو مجھے لڑنا پڑا نا، اس دوران بالکل اسٹیبلشمنٹ نے روکنے کی کوشش کی، پبلک نے اسٹیبلشمنٹ کا نہیں مانا، زبردستی مجھے اسمبلی کے اندر لے کے آئے۔ لیکن آخری جو لیٹسٹ میں جیت کے آیا ہوں یہ مسلم لیگ کے خلاف، اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ شبیر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی انتخابات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی رول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ناجی صاحب سے میں متفق ہوں اس حوالے سے کہ گلگت بلتستان میں اس لیڈرشپ کو کبھی آنے ہی نہیں دیا گیا جو عوام کی ٹرو وائس ہے۔ حقیقتاً یہ ہے کہ یہ ایک سلیکشن ہوتی ہے، حقیقتاً یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ان کے جو منظور نظر ہے اب تو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عوامی لیڈرشپ نہیں آئی ہے؟ عوامی لیڈرشپ نہیں آئی گلگت بلتستان کے اندر۔ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں اب تک کوئی لیڈرشپ نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ انفلوئنس تھا ظاہر ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ اگر کہیں لیڈرشپ آ بھی گئی، جیسے میں ناجی صاحب کے حوالے سے کہوں کہ پہلی دفعہ ان کو کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے، اس کے بعد رکاوٹ نہیں آئی تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے پیمانے پہ دیکھا ہوگا نہیں جی یہ کوئی اتنا کوئی ڈینجرس نہیں ہے ہمارے موقف کے حساب سے۔ جب تھوڑے سے معیار پہ اترے یا پھر جو بھی ان کو لگا کہ جی لمٹس کراس نہیں ہو رہے ہیں یا کوئی بہت بڑی پرابلم نہیں ہے، انہوں نے نیکسٹ ٹائم اس طرح سے رکاوٹ نہیں ڈالی جس طرح سے پہلے ڈالی تھی۔ نواز خان صاحب، اس طرح شبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی حد تک ان کو لگا کہ یار مشکل نہیں ہے، نواز خان ناجی ہم کمپرومائز، مثال طور پر ہم کمپرومائز کر رہا ہے پھر اس کو دوبارہ سلیکٹ کرتے ہیں، کیا ایسا بھی تاثر ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ ٹھیک ہے، کوئی اس طرح بھی سوچ سکتا ہے، لیکن اسمبلی کے اندر میں نے پیپلز پارٹی کے دور میں جو 3 سال میں نے نمائندگی کی، اس نمائندگی کے دوران تو مجھے تو گولی تو کسی کو مارنا نہیں تھا، اچھا مجھے گلگت بلتستان کے بارے میں بات کرنی تھی۔ کون سی ایسی بات ہے جو میں نے گڑی باغ میں کہی اور چنار باغ کی اسمبلی میں نہ کہا ہو؟ مثلا پوری اسٹیبلشمنٹ کا GHQ سے لے کر سب کا خیال تھا جناب علی کی گلگت بلتستان کی اسمبلی یونانیمسلی جو ہے وہ صوبہ بنانے کی قرارداد پر دستخط کرے، میں نے نہیں کیا۔
ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ یہ وہ قرارداد نے پاس بس ہوئی، ٹھیک ہے، نہیں اس میں کو مخالفت کی. اسی طرح بادشاہ دیامر ڈیم کے بارے میں یہاں سے جو ہے وہ پورا وہ پیش کیا گیا، کیا کہیں گے جناب، شکریہ کی قرارداد پیش کی. میں نے اس میں مخالفت، میں نے کہا جناب عالی، پاکستان کی پارلیمنٹ میں صدر پاکستان جو ہے وہ ہمارا شکریہ ادا کرے. وہاں تو کالا باغ ڈیم بننے نہیں دیتے ہیں، ہم یہاں پہ ڈیم بننے دیتے اور ہم ان کا شکریہ، کس چیز کا شکریہ، جبکہ اس کی وہ ملکیت بھی طے نہیں ہے، اس کے بارے میں دوسری چیزیں طے. پاکستان کے بنیادی مفادات جو گلگت بلتستان کے بارے میں جو ایک ممبر سے ایک پولیٹیکل آدمی سے اسٹیبلشمنٹ توقع رکھتی ہے، میں نے کبھی ان کے توقعات کو پورے ہونے نہیں دیا. لیکن ایک چیز یہ ضرور ہے کہ ان کو بھی ایک آدھ آدمی اسمبلی کے اندر ہونے میں بھی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ایک بہت بڑے بہترین وہ بنتا ہے، ایک ریزن بنتا ہے جناب عالی، کہ ہمارے ہاں تو ہمارے مخالفین بھی اسمبلی میں آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. شبیر صاحب، یہ جو تاثر ہے کہ لوگ جو ایک نیشنلسٹ مائنڈ سیٹ کا ایک لوگ ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ریاست مخالف ہے یا ریاست کے خلاف باتیں بولتے ہیں. کیا کسی حد تک یہ سمجھتی ہے ریاست کی یار جو ایک نیشنلسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، نیشنلسٹ سے مراد یہ کہ جو ریاست مخالف جو جسے کہا جاتا ہے، تو ان کو کہیں اس سطح پہ کوئی اسپیس دی جاتی ہے اسمبلی کے اندر بھی؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ ریاست، جیسے ناجی صاحب نے کہا، کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھوڑا بہت کر سکتی ہے، یا جس طرح سے مذہبی پارٹیوں کو ایک آدھ سیٹ دے کے ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، ان کی بلیک میلنگ سے بچا سکتا ہے، یا دنیا کو دکھانے کے لیے ایک آدھ لوگوں کو گھسایا جا سکتا ہے، اس حد تک تو ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس حد تک اسپیس کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں دے گی کہ وہ کو بہت بڑا رول پلے کر سکیں. جیسے ایک ممبر اسمبلی ناجی صاحب اندر بیٹھے ہوں گے، وہ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناجی صاحب نے ساری زندگی بلاورستان کی بات تو کی، انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی بات تو کی، لیکن اسمبلی کے اندر جا کے نہ اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے قرارداد پیش کی، نہ انہوں نے اپنے بلاورستان کے حوالے سے انہوں نے کبھی اسمبلی کے اندر بولا، وہ نہیں بولا. لیکن اس کے باوجود چلے بول بھی دیتے ہیں یا کوئی ایکٹیو رول پلے بھی کرتے ہیں، تو اتنا سپیس نہیں دیا جائے گا کہ اسمبلی کی کوئی اکثریت جا کے وہاں پہ کوئی قرارداد پاس کر سکے یا کوئی بہت بڑا سٹیپ اسمبلی کے اندر سے اٹھ سکے. ٹھیک ہے سر، یہ اس کو مجھے اس کا رسپونڈ کرنا چاہیے. میں اسی طرف آ رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ساری چیزیں یہ ہمارے لوگ ڈال رہے ہیں. وہ کون آدمی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو کے پبلک سے واقعی میں ووٹ لے کے آیا ہو؟ 200 سے زیادہ ووٹ کسی کو ملتے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مقابلہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ہی آپس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اسمبلی کے اندر بھی جو 24 اراکین جو آتے ہیں، اس میں کون سے ہمارے جو ہے وہ اینٹی پاکستان آدمی آ جاتا ہے؟ اندر تو کوئی نہیں آتا. ہاں، مجھے اپنی بات کا یہ ریسپیکٹ آپ جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو پورا جو ہے وہ میں 8 سال میری اسمبلی کی ممبرشپ میں گزرے ہیں. سرکاری گیزٹ میں شائع میری تقریریں، میری باتیں، جس میں نے گلگت بلتستان کی ایک علیحدہ حیثیت کی بات کی ہے، آزادی کی بات کی ہے، قومی شناخت کی بات کی ہے، یہ پاکستان کا حصہ نہ ہونے کی بات کی ہے، یہ پاکستان کا میں شامل نہیں کیا جا سکتا اس کی بات کی ہے. یہاں پر باہر سے آ کر آباد ہونے والے لوگوں کو کسی بھی سٹیج پہ ہم واپس بھیجیں گے، یہ ہمارے ووٹر نہیں ہیں، علاقے کے باشندے نہیں ہیں، اس پہ بات ہوئی ہے. اسٹیٹ سبجیکٹ رول پہ بات ہوئی. وہ ساری چیزیں اب میں یہاں پر کہاں سے لاؤں؟ آپ موقع دے دے تو میں وہ ساری چیزیں اٹھا کے میں آپ کو دکھاؤں گا. میں اپنا حلف نامہ بھی دکھاؤں گا کہ میں نے کیا کسی اسمبلی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے گورنر جنرل بنتے ہوئے اس نے کیا کہیں گے اس کا ملکہ کا جو ہے براہ راست اس کے ورثاء تک کی وفاداری کا حلف لیا ہے. ایک منٹ، گاندھی جی نے جو ہے وہ ہندوستان کا وہ بنتے ہوئے اسمبلی ممبر بنتے ہوئے پورے اس کا حلف لیا ہے. میں نے سرکاری گیزٹ کے اندر موجود ہے، آئی ایم سٹیزن آف گلگت بلتستان. گلگت بلتستان از ناٹ constitutional part of Pakistan. I am loyal to Pakistan in the context of Gilgit-Baltistan conditionally. If Gilgit-Baltistan will become part of Pakistan, my loyalty will be automatically for Pakistan. If Gilgit-Baltistan will separate from Pakistan, my loyalty is for Gilgit-Baltistan, not for Pakistan. اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، آپ گزارش تو بات تو کی ہے آپ نے. جو لوگوں کا یہ کنسرن ہے کہ دیکھیں آپ کا ایک نعرہ تھا نا، میں اس سے پہلے بھی آپ کے نعرہ تھا نعرہ ہے نہیں، میں نے سوال کیا تھا آپ سے پہلے بھی کہ آپ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جیسا شبیر بھائی نے بھی بات کی، میرا بھی یہی سوال ہے کہ قرارداد باقاعدہ طور پر آپ 2 دفعہ اسمبلی ممبر رہے ہیں، 10 سال آپ نے وہاں اپوزیشن کی ہے، تو وہاں
آپ نے قرارداد کیوں نہیں پاس کی وہاں پہ؟ کوئی قرارداد پاس ایک آدمی کر سکتا ہے. نہیں بل لے کر آتے, بل میں لے کے آیا ہوں, بل لے کے. اب دیکھیں نا, قرارداد میں اکیلا بھی نہیں لایا, میں نے اپنے ساتھ شفیع کو بھی ملایا, میں نے اپنے ساتھ پیپلز پارٹی کے جو ہے جاوید کو بھی ملایا, ہم تینوں نے لکھ کے دے دیا. اس کو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر رکھنے نہیں دیا. اچھا اس سے شفیع صاحب نے کہا کہ یہ مطلب آپ کا نہیں تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خود پیش کیا ہے یہ جو رول کا جو بل ہے وہ اسمبلی کے اندر. شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پیش کیا تھا سب سے پہلے. نہیں جناب, وہ چلو اس نے بھی اپنے طور پر پیش کیا ہو, لیکن 3 دستخطوں کے ساتھ ہم نے تو بھیجا نا. میں اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بھیجا نا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو بزنس ایڈوائزری کمیٹی تک نہیں لے کے گئے. پھر بھی اسمبلی میں نہیں آئی قرارداد, تو ہم نے اس پر بحث کی. اب اسمبلی کی کارروائی اٹھا کر دیکھے, وہ ساری باتیں ہوئی ہے جو کہنے کی ہے. اب ایک اور چیز ہے, آپ کھپلو سے لے کر آپ آگے کیا کہتے ہیں انڈین بارڈر سے لے کر شندور تک, اور ہنزا کے کھنجرب سے لے کر آپ ستیل تک, ایسے لوگوں کو آپ منتخب کر کے بیچتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ فرمائشی قراردادوں کے ساتھ ہے, وہ فرمائشی جو ہے پروگرام کے ساتھ ہے. تو ایک آدمی, ایک نواز ناجی کیا کرے گا اس کے اندر؟ کون سا ممبر ہے جس کے ساتھ میری لڑائی قومی معاملے میں نہیں ہوئی ہے؟ کیا ایک منٹ, میں وزیر بننے کے لیے الیکشن لڑا یا لڑائی کی؟ میں مشیر بننے کے لیے کی؟ میں اپنی جو ہے وہ کوئی مراد بڑھانے کے لیے میں نے کی؟ میں سرکار میں بیٹھنے کے لیے میں نے کوئی جھگڑے کیا؟ میرے جتنے جھگڑے دیامر کے ممبروں کے ساتھ ہوئی, بلتستان کے ممبروں کے ساتھ ہوئی, گیزر کے ممبروں کے ساتھ ہوئی, گلگت کے ممبروں کے ساتھ ہوئی, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی, مسلم لیگ کے ساتھ ہوئی, جس کسی کے ساتھ ہوئی, صرف قومی معاملہ تھا. میرے لیے ایک منٹ, کیا کوئی مسئلہ تھا جناب عالی کی گلگت میں کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا, تو اس وقت میں خان صاحب کے ساتھ مل کر میں پی ٹی آئی بنا سکتا, میں ممبر تھا. اچھا جناب علی, ان کو میری ضرورت تھی, میں اگر اقتدار میں آنا چاہتا تو کب کا میں چیف منسٹر بھی تھا. میں پیپلز پارٹی کا سینئر جو ہے وہ تھا, ورکر تھا. مہدی شاہ لیٹ تھا, مجھ سے چھوٹا تھا, مجھ سے بات کا تھا, میں بن سکتا تھا. میں حفیظ الرحمان کو کہوں مجھے وزارت دے دے, مجھے کوئی پوسٹ دے دے, مجھے کوئی چیزیں دے دے, کیا وہ نہیں دیتے؟ جناب میں نے اتنی قربانی, لیکن مجھے مایوسی ہے اس لیے کہ اس قوم کے لیے مرنے کے بعد جنازے میں یہ لوگ زیادہ جمع ہوں گے, اور مرنے کے بعد جو ہے تعزیتی ریفرنسز کریں گے. زندگی میں انہوں نے کسی چیز کا نہ انہوں نے اپریشیٹ کرنا ہے, نہ کسی نے ساتھ دینا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. شبیر صاحب, یہ جو نواز خان ناجی صاحب نے جس طرح ڈیٹیل میں بتایا کہ اپنی طرف سے انہوں نے اسٹرگل کی ہے, اب ہم بات کریں گے جو ابھی آنے والا جو 2020 کا جو آرڈر کی جو بڑی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں, یہ 20 کا آرڈر جو آ رہا ہے اس میں کیا ہونے جا رہے ہیں؟ جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2019 کا ایک آرڈر جو ہمیں تھوڑا سا, مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھا لگا تھا. سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے کمٹمنٹ کی, اس کے پریمبل کے اندر انہوں نے پروویژنل پروونس کی بات کی, لیکن پھر 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا اس کو روک لیا گیا. اس کے بعد انہوں نے بلکہ ایک نظرثانی کا اپیل بھی دائر کر دیا سپریم کورٹ کے اندر. اس میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے گلگت بلتستان کے حوالے سے ٹھیک ہے, جیسے پریمبل کے اندر پروویژنل پروونس بنانا, جیسے سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار بڑھانا, یا اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو لگ رہا تھا کہ جو ہماری آٹونومی کے حوالے سے, ہماری خود مختاری کے حوالے سے کچھ بہتر ہوں گی, وہ اس کے اوپر اس کو ختم کرنے کے لیے اپیل میں وہ چلے گئے. جب اپیل میں چلے گئے تو ان کو لگا کہ شاید سپریم کورٹ سے یہ اپیل اس میں کامیابی نہیں ملے گی. انہوں نے کیا کیا کہ جی چلیں ہم اس کو یہاں پہ ہم خود سے اس کے اندر تبدیلیاں کریں گے, اصلاحات لے کے آئیں گے, اس کو پھر لے جا کے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو آپ اپروو کریں. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ 2019 کی ایک بگڑی ہوئی شکل وہ 2020 کے اندر لے کے آئیں گے. کوئی کچھ نہیں, کچھ نیا, کچھ 2019 سے بگڑی ہوئی شکل ہوگی. میرا یہ خیال ہے. جیسے آپ نے 2018 آرڈر جو مسلم لیگ نون لے کر آئے تھے, آپ نے اسمبلی میں پھاڑا, 2020 کے بعد بھی آپ کو کیا رد عمل ہوگا؟ 19-18 میں جو کچھ دیا تھا اس میں سے 2 چیزیں جو ہے نا انہوں نے کاٹ دیا ہے 20 میں. مثلا عدالتی نظام کے لیے 18 کے اندر رکھا تھا جناب, کمیشن رکھا تھا. ابھی فرمائشی پروگرام چلے گا, کمیشن توڑ دیا. فرمائشی پروگرام کے تحت چیف جج بنے گا اور عدالتیں بنیں گی. اور دوسرا کونسل کا رول ختم کیا تھا, اس کو دوبارہ بحال کیا. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کہ میں نے نہیں پڑھا ہے, جو اب تک خبر پہنچی نہیں. صابری صاحب, میں آپ سے یہ گزارش کروں, اگر یہ قوم واقعی سنجیدہ ہے, واقعی میں یہ قوم سنجیدہ ہے, تو میری یہ سجیشن ہوگی, یہ میری سجیشن ہوگی کہ یہ صرف فیس بک پہ بیٹھ کے اور یہ جو اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا پاکستان کے جو نظام ہے اس سسٹم کو جو ہے نا
پروموٹ کرتے ہوئے اس کو کی حمایت میں بیٹھتے ہوئے صرف کرٹیسائز کر کے ایک دوسرے کو خراب کرنے کے بجائے یہ پوری فورسز مل کے ایک نقطہ، مثلا ہم سب مل کے کہتے ہیں ہمیں آٹونومی ملنی چاہیے، چلو اس کو بہت زیادہ خود مختاری آزاد ملک کی بات چھوڑ دے، ریاست کو چھوڑ دے، صوبے کو بھی چھوڑ دے، آپ آٹونومی کی بات کریں، کیوں نہیں آٹونومی کے حصول کے لیے یہ لوگ ہر جگہ پر کام کر کے اپنے لوگوں کو جتوا کے دے دے؟ مثلا ہم 3 لوگوں نے اگر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ایگری کیا، مطلب 33 میں سے 30 نے نہیں، 2 منٹ کے لیے نہیں مانا، اگر 30 کے بجائے ہم اگر 13 ہوتے تو مثلا 23 ہو جاتے تو کام بنتا نا، ہم وہ تو کرتے نا، ہم ہر چیز اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا ہے جناب عالی کہ آپ کو ایسے ہی موقع تو نہیں دیتے، موقع تو آپ کا ایک امیر آدمی بھی گاؤں میں آپ کو نہیں دیتا، مقابلہ کریں گے پھر آپ کے اوپر شیڈول 4 لگتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے شیڈول 4۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پشتین کی تحریک کے دوران جو ہے وہ پچھلے دنوں جو علی وزیر اور دوسرا ان کو روکا تھا، اس میں 20 آدمیوں کی شہادت ہوئی ہے، تو ایک چھوٹے سے واقعے پر 20 آدمیوں کی شہادت ہوئی ہے، آپ کی 1947 سے اب تک 20 آدمی مرے ہیں اس مقصد کے لیے، تو نہیں مرے ہیں نا، تو شیڈول 4 سے بھی ڈرے، ATA سے بھی ڈرے، جیل سے بھی ڈرے، اس سے بھی ڈرے اور باتیں کرے۔ اچھا جناب علی، پھر ہم یہ سوچتے رہے کہ فلاں آدمی کرے نا، میں تماشا دیکھوں گا۔ دیکھیں سب سے پہلے پھر دیکھیں آپ تو عوام کے نمائندے ہیں نا، آپ اسمبلی میں موجود ہیں، ہم تو آپ سے ایکسپیکٹ کریں، مثلا آپ اور شفیع صاحب ہو گیا، جاوید صاحب قرارداد لے کر آئے، اگر آپ انیشلی طور پر آپ لوگ خود اپنی اس سیٹ سے استعفیٰ کیوں نہیں دیتے ہیں، احتجاج کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ عوام کے بھی سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ عوام کا سوال نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا سوال ہے جو اس اسمبلی تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، تاکہ یہ چھوڑ دے، یہ میں نہیں بنا ہوں تو یہ بھی نہ بنے۔ ایک منٹ، گلگت بلتستان اسمبلی کس نے کہا جناب علی کہ یہ علاقے کی آئینی حیثیت طے کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ اگر میں بھی لڑا ہوں تو یہ کہہ کہ میں نہیں لڑا ہوں، ٹھیک ہے، میں 2 چیزوں کی وجہ سے الیکشن لڑا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ میرے لوگوں کی ضرورت ہے، دوسری یہ ہے کہ جو باتیں میں باہر کرتا ہوں بازار میں وہ اسمبلی کے اندر کہوں، جو میں اس میں گڑی باغ میں جلسے میں کہتا ہوں وہ میں چنار باغ کی اسمبلی میں کروں۔ ایک منٹ ایک اور بات ہے، اصل بات کیا ہے، چیزیں یہ ہے جناب علی کی باہر یہ باتیں کرنے والے کہتے ہیں ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، یہ تو بے روزگار لوگ ہیں، اب یہ ثابت کرنا ضروری ہے ورلڈ کو بھی کہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اچھا اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اب مجھے پتہ ہے کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، میرے حلقے کے لوگ میرے ساتھ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میری پذیرائی دیامر میں نہیں ہے، میری پذیرائی ہنزا میں نہیں ہے، میری پذیرائی نگر میں نہیں ہے، میری پذیرائی پراپر گلگت میں کم ہے، جو آپ کے دیگر اسمبلی ممبران ہیں، شفیع صاحب ایک حلقے کا ہے، جاوید صاحب ایک حلقے کا ہے، یہ سارے لوگ وہ ہونے کے لیے کیا کہتے ہیں گلگت بلتستان کا کیس لڑنے کے لیے اسمبلی میں نہیں آئے ہیں، یہ سارے لوگ وزیر بننے کے لیے آئے ہیں، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سارے بالکل سارے وزیر بنے، ابھی بھی جو الیکشن لڑا جائے گا تو وہ کوئی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے کہا ہے، پریس کانفرنس کی وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کون سے یہ جو لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کیا گلگت بلتستان یہ جو آرڈر 20 کے حوالے سے، تو وہ سارے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس اب کیوں بات کو اس طرف وہ کرتے ہیں نا، آپ کا سوال درست ہے، میں گلگت بلتستان اسمبلی میں ابھی سارے لوگ جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان کا مطمئن نظر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میرا تو مطمئن نظر یہ ہے کہ میں باہر جو بات کرتا ہوں میں اندر جا کے بھی کروں، میں اپنے لوگوں کی نمائندگی ادھر کروں، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جو وزیر بنائے نہ بنے، جو مشیر بنائے نہ بنے، اچھا جو حکومت کا ساتھ نہ دے دے، اپوزیشن میں چیخے، مسلم لیگ آئے تو اس کا بھی کاغذ پھاڑے، پیپل پارٹی آئے اس کا بھی کاغذ پھاڑے، عمران خان آئے اس کا بھی کاغذ پھاڑے اور کہے جناب علی کہ تم سب غلط ہو، ہمیں یہ چاہیے، یہ کتنے لوگ آتے ہیں اندر؟ بالکل ٹھیک، یہ نہیں آتے ہیں نا۔ اگر ان کی تعداد زیادہ ہو تو پھر کیا کرو گے جناب علی، اس سسٹم کو آپ اپنے حق میں مروڑیں گے تو پھر آپ کی تھوڑی سے ہوگی چیزیں ہوں گی، تو بہت زیادہ بڑا کچھ اچیو نہ کر سکے تو کچھ تو آپ کر سکیں گے، لیکن یہ مایوسی کی بات ہے، میں آپ کے پاس مایوسی پھیلانا میں نہیں چاہتا، لیکن یہ میری مایوسی ضرور ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے اپنے مقاصد میں۔ ٹھیک ہے، نواز خان عزیز صاحب کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگا، کم سے کم وہاں اسمبلی میں بیٹھیں گے تو کچھ وہاں احتجاج کریں گے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا، کیا دیگر پارٹیز میں بیٹھ کے، دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے بھی احتجاج کر کے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے جی پی کے حوالے سے؟ دیکھیں اصل چیز تو ول کی ہے، نواز ناجی صاحب نے اپنے حساب سے یہ کہا کہ جی کیونکہ میں یہ بات باہر کرتا ہوں، میں گڑی باغ میں کرتا ہوں، میں غزیر میں کرتا ہوں، یہ بات اسمبلی کے اندر جا کے میں کروں گا تو ظاہر ہے وہ زیادہ انفلوئنشل ہوگا، زیادہ افیکٹو ہوگا۔ اسی طرح
ان کی ول یہ تھی تو دوسرے بھی اگر یہ ول پیدا کریں کہ میں گلگت بلتستان کے لیے اسمبلی کے اندر جاؤں گا اور میں اپنے قوم کے لیے یہ چیزیں منواؤں گا تو پھر ظاہر ہے اسمبلی کے اندر سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اس صورت میں تو آپ اچھا نہیں ہے کہ مثلا نواز خان نائی صاحب کو ہم یہ سجیسٹ کریں کہ آپ نے اسمبلی میں جا کے کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ جس کی اس وقت حکومت ہے اس پارٹی میں جا کے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وہ تو دینے کی کسی حد اختیار بھی رکھتی ہے. دیکھیں یہ تو پھر ناجی صاحب بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. نہیں یہ سوال تو اپنا انجینئر سب کا نہیں بنتا ہے, یہ تو میرے لیے بنتا ہے. دیکھیں یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس, اگر اسی طرح اسمبلی میں بیٹھ کے کچھ حاصل کرنا ہے تو اچھا نہیں ہے کہ اس پارٹی کے پاس کس کے لیے عوام کے لیے نہیں. پھر پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹنگ پارٹی جو حکومت میں ہے اس کے ساتھ جاتے وہ آپ کے ذات کا فائدہ ہوتا ہے. نہیں سر کیا ہو گیا سر, آپ اسمبلی میں جا کے آپ خود اسمبلی جا کے آپ کو کس طرح فائدہ دے سکتے ہیں؟ ایک چیز دیکھیں نا, ابھی 2 پارٹیوں کی تو حکومت آ گئی نا, ٹھیک ہے آ گئی ہے, اس میں 5-6 وزیر بھی تھے نا, ٹھیک ہے, مشیر بھی ہے, انہوں نے قوم کو کتنا فائدہ نہیں دیا. آپ جا کے دے سکتے ہیں نا, نہیں دے سکتا ہوں, میں ان کا باؤنڈ ہو جاؤں گا. جس طرح اسمبلی کے ممبر بننے کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اندر جا کر خاموش ہو. اب خاموش ہو کر میں کوئی لاؤڈ سپیکر لگا کر دنیا کو تو نہیں سنا سکتا, لیکن پھر بھی میڈیا میں آتی ہے, ساری چیزیں کاؤنٹ تو ہوتی ہے. ایک منٹ, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے, بات تو کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن حکومت میں کوئی آدمی جاتا ہے تو پھر اس کے عزائم قومی تو نہیں ہوئے. تو سر وے فارورڈ کیا ہے؟ میں گزارش کروں, مثلا مسلم پیپلز پارٹی نے ہمیں 2009 کا جو ایک پیکیج دیا وہ کسی حد تک آپ سب نے اپریشیٹ کیا, میں گزارش کر رہا ہوں. اب وے فارورڈ کیا ہے کسی حد تک جو مثلا اسمبلی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وے فارورڈ سے کیا مراد؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ 24 حلقے ہیں نا, 24 حلقے ہیں, آپ 14 حلقوں کے اندر ایک ہی ذہن کے لوگ جن کے پاس ایک مینیفیسٹو ہو, مثلا اب بی این ایف کے پاس ایک مینیفیسٹو ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح 14 لوگ جو ہے جتا کے پوری قوم تعاون کرے, پوری قوم کو موٹیویٹ کرے. میں تو ناکام ہوا, سب کو میں یہ اعتراف کرتا ہوں, میں اس بات کا کوئی اعتراف نہیں کرتا کہ میں نے جدوجہد نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ناکام ہو گئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں لوگوں کو کنونس کر کے اسمبلی میں اکثریت حاصل کر کے اپنی بات کو منوانے میں قطعاً ناکام ہوا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. اسمبلی کے اندر جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اسمبلی کے اندر جانے کا یہ فائدہ ہوا کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے بھی ایک ممبر نے حکومت پاکستان کے فرمائشی پروگراموں کا اگینسٹ کیا. اچھا, مثلا صوبہ بنانے کے لیے قرارداد آئے تو اگینسٹ کیا, ٹھیک ہے, اچھا جنگل کی بات آ گئی نیشنلائز کرنے کی تو بائیکاٹ کیا, ٹھیک ہے, اچھا زمینوں کی بات آ گئی تو اس میں احتجاج کیا, ٹھیک ہے, اچھا آرڈرز جاری کیے تو پھاٹ کے منہ پہ پھینک دیا, اور کیا کرے گا؟ اب مثلا آپ کر رہے ہیں, وہ تو شفیع صاحب بھی کر رہے ہیں, وہ تو جاوید صاحب بھی کر رہے ہیں, یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ آپ دیگر پارٹیز میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ جو ہے لوگوں کو تبدیل کر کے, نہیں میں جو گزارش کر رہا ہوں مثلا دیگر پارٹیز میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں, تو اچھا نہیں ہے کہ آپ اس پارٹی میں جا کے کام کریں جس کی برسر اقتدار پارٹی ہے, وہاں سے کسی حد تک آپ کچھ اپنے علاقے کو. ہماری لڑائی برسری اقتدار پارٹی سے ہے یا آپس میں ہے؟ سر امپاورمنٹ کی عنوان سے بات کرو, اسمبلی میں ہیں تو آپ ان سے زیادہ کام لے سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے احتجاج کریں جہاں پہ آپ اگر آپ امپاورمنٹ میں ساتھ دے دیں گے, اس کے اندر جائیں گے تو ظاہر ہے آپ چیف منسٹر بنیں گے نا, آپ منسٹر بنیں گے نا, آپ اس آرڈر کو تسلیم کریں گے نا. ٹھیک ہے, ہم تو اس آرڈر کو تسلیم نہیں کرتے, اس کو بہتر بنانے کے لیے اندر بات کرنے کے لیے گئے ہیں, نہ کہ اس آرڈر کو منوانے کے لیے تو اندر نہیں بیٹھے نا. ہاں, اس میں ایک اور سوال آپ کا یہ پیدا ہو گیا, آرڈر نہیں مانتے ہو تو اندر ہی کیوں جاتے ہو؟ ہاں جی, یہ سوال تو آپ کریں نا, اندر کیوں جاتے ہو؟ یہ ایسا دنیا کے کسی آزادی کی تحریک چلانے والے لوگوں میں بھی ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے. مثلا ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتی تھی کانگریس, تو ان کے لوگ بھی اسمبلی کے اندر جاتے تھے اور اس کے اندر جو ہے اپنی آزادی کی بات کرتے تھے. ٹھیک ہے, پاکستان کی تو ایسی کوئی بڑی تحریک نہیں چلی ہے, بہرحال یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. یہ چیزیں اپنے پوزیبل آپ کے اپنے ریسورسز کو اپنے نظریات کے حق میں استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ یونین کونسل ہو یا جی بی اسمبلی ہو, چاہے وہ آپ کا پلیٹ فارم پلے گراؤنڈ میں ہو یا پولو گراؤنڈ میں ہو, ہر چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں. تو میں اگر اسمبلی کے اندر ہوں تو بھی اس پلیٹ فارم کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہوں, باہر ہوں تو بھی استعمال کرنے کا بھی آپ کے پاس ثبوت ہے کہ جو بھی اسمبلی کے اندر اویلیبل کوئی آدمی ممبر ملا تو اس کا میں نے ساتھ نہ دیا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. اچھا, اسمبلی سے باہر بھی کوئی جوانوں کی کوئی تحریک ہو میں نے ساتھ نہ دیا ہو تو آپ مجھے بتا دیں. بالکل صحیح ہے شبیر صاحب. اب ہمارا چونکہ ہمارا بالکل آخری ٹائم میں ہے, ہم ٹائم ختم ہونے والے, سوال یہ پوچھنا چاہوں گا, آنے والے انتخابات کے اندر آپ لوگ کسی حد تک اس بات پہ کنونس ہے کہ اگر عوام کھڑی ہو جائے تو کوئی اسٹیبلشمنٹ میں کوئی رول نظر نہیں آتا, لیکن بظاہر تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ
اسٹیبلشمنٹ کا ہے کردار، لازمی طور پر کردار، لیکن آپ لوگوں کا یہ دونوں کا یہ کہنا ہے کہ عوام ساتھ ہو تو اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتی. لیکن سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ابھی انتخابات کر کے ہم سلیکٹ کر کے لے گا تو وہ تو عوام ہی کرتی ہے، یعنی جن کو انتخاب کر کے آپ اسمبلی میں تو وہ ان کو بھی تو عوام سلیکٹ کر کے لے کر آتی ہے، عوام ہی وہ سلیکٹ کرتی ہے. دیکھیں اس میں بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس میں عوام کو اس چیز پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے نمائندوں کا انتخاب کریں جو ان کے منظور نظر ہو، ٹھیک ہے، یا جو ان کی بات پہ سر خم تسلیم خم کرے، یا ان کے پالیسی سے آگے پیچھے ڈیویٹ نہ کریں. ایک خاص ایک بیانیہ ہے ان کا جو بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس بیانیے سے ہٹ کے سوچنے والوں کو ظاہر ہے بڑے سارے مسائل کا سامنا ہے. اور اب تک آپ ناجی صاحب کی بہت ساری باتوں سے بھی یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہمارے اسمبلی کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، قومی لیول کے اوپر، آئینی حقوق کے اوپر، آپ کی آٹونومی کے اوپر، آپ کی خود مختاری کے اوپر بہت کم لوگوں نے اسمبلی کے اندر بولا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا کوئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس پہ بات کریں گے، وہ اس کے اوپر کمیٹڈ ہے کہ وہ اپنے حق کی بات کریں گے، تو ان کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے. آخری سوال ہے، بالکل ٹائم ختم ہو چکا ہے. آنے والے انتخابات کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں وے فارورڈ کیا ہوگی بلوچستان کے حوالے سے؟ ایک شبیر صاحب کی اس بات کے ساتھ میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ اس اسمبلی کے اندر اگر وہ ممبر غیرت کا مظاہرہ کرے تو مسئلے کا حل ہے. اور اب شبیر صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ بہت کم لوگ اس میں بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں نہ ہونے کے برابر لوگ بات کرتے ہیں، کیونکہ اپنے مفاد اپنی ذات کو اگر مقدم نہ سمجھے اور قوم کے مفاد کو سامنے رکھے تو یہ اسمبلی بھی کافی ہے آپ کو کچھ دلانے کے لیے. وے فارورڈ کے حوالے سے وے فارورڈ یہ ہے جناب، گلگت بلتستان کے اندر نیشنلزم کو جب تک آپ پروموٹ نہیں کریں گے اور جب تک آپ گلگت بلتستان کی علیحدہ حیثیت کی بات نہیں کریں گے تو یہ 5واں صوبہ، یہ جعلی صوبہ، اصلی صوبہ، کچا صوبہ، پکا صوبہ اور یہ چیزیں یہ ہماری کوئی کام کی نہیں ہے، میرا خیال ہے. بہت شکریہ نواز خان نائی صاحب تشریف لائے، انجینئر شبیر صاحب تشریف لائے. ناظرین دونوں مہمانوں کو آپ نے سنا، ہم نے بات کی آنے والے انتخابات کے حوالے سے اور گلگت بلتستان کے جو مسئلہ ہے، گلگت بلتستان کا جو آئینی حیثیت کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی ہم نے زیر بحث لیا کہ آنے والے انتخابات کے اندر وہ کتنا اثر انداز ہوگا. فی الوقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کسی اور مہمان کے ساتھ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. چاہوں گا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.